بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کے ساتھ میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پیش کر رہا ہوں۔ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کے امتیوں نے، قوم والوں نے پریشان کیا، اور کس طرح آپ نے کشتی بنائی، اور یہ تمام واقعات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو 1000 سال کی عمر ملی، اس میں سے 950 سال تک آپ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو نوح کے نام سے یاد کیا۔ نوح کا مطلب ہے بہت زیادہ رونے والا۔ آپ معمولی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبدن شکورا کے لقب سے یاد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر کیا، اور قرآن مجید کی ایک سورت نوح بھی آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہت برکت فرمائی، اور اولاد آدم سے بہت سی بستیاں آباد ہوئیں۔ تمام لوگ سابقہ انبیاء کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان پر بہت گراں گزرتا تھا، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر کار اس نے قوم نوح میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے، ان کے نام پر شرک کو رائج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ پانچوں افراد قوم نوح میں سے نیک لوگوں میں تھے۔ جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہ پر ان کے ناموں کے مجسمے بنا کر رکھ دو، تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، بس انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا۔ جب قوم نوح میں 5 نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجا عام ہو گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی۔ فرمان الہی ہے، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور ان سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہرا رہے تھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور آپ علیہ السلام کو ان کی مخلصانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم ہمارے بجائے نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ قوم کے سرداروں میں سے کسی نے تمہاری پیروی نہیں کی، تمہاری پیروی صرف معاشرے کے غریب، کم عقل اور بے وقوف لوگوں نے کی ہے۔ تمہارے پیروکاروں میں کوئی بھی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو، پھر تم نبی کیسے بن گئے؟
حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم کے شبہات ان کی جہالت اور کم عقلی کا واضح ثبوت تھے۔ حق حق ہی ہوتا ہے، چاہے اس کی پیروی قوم کے امیر لوگ کریں یا غریب۔ انسانی تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق کی پیروی کرنے میں غریب لوگوں نے ہی پہل کی ہے۔ قوم کے انتہائی صاف رویے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی ہونے کی واضح دلیل عطا کی ہے اور میرا تمہارے جیسے انسان ہونا نبوت ملنے میں رکاوٹ نہیں۔ میری رسالت پر ایمان لانے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی مجھے نبوت ملنے سے مانے نہیں، اس لیے کہ انسان ہونے اور عقل اور فہم رکھنے کے اعتبار سے وہ تمہارے ہی جیسے ہیں۔ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے، مگر تم نے اس کی قدر نہیں کی اور بلا سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے ہو۔ میں تو تم سے خیر خواہی سے پیش آ رہا ہوں اور اس دعوت پر میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا صلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تم میرے پیروکاروں کو گٹھیا کہتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں انہیں اپنے پاس سے دور کر دوں، یاد رکھو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو چکا ہے، لہذا تم میری خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے حق بات مان لو۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے اور قوم پر جو بھی الزامات لگا رہی تھی ان کو اچھے انداز سے جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر کے جاتے کہ تم نوح پر ایمان نہ لانا۔ آخرکار ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی کہ جیسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے کر آؤ۔ فرمان الہی ہے، قوم نوح نے کہا، اے نوح اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کی بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وہی آپ کو آگاہ کر دیا کہ جس کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ فرمان الہی ہے، نوح نے دعا کی، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے، ہم نے نوح کی دعا قبول فرما لی اور اس نوح کی قوم کے خلاف مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے کرب و جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہو۔ ان قوم نوح کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کون ہوتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیں اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، کشتی پر سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ فرمان الہی ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا، اے نوح، اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ، سوار کر لو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کفار کے جن کے بارے میں غرق ہونے کا حکم آ چکا ہے، اور تمام ایمان والوں کو بھی سوار کر لو۔ اور نوح علیہ السلام پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، تو طغیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح اور سالم چل رہی تھی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں چل رہی تھی، اسی دوران آپ علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے یام، جس کا لقب کنعان تھا، کو آواز دی کہ آؤ آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں ہلاکت کو مول لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو کشتی پر سوار کرنا چاہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اسے موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے اسے بچانے کی درخواست کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا، جس سے تمام کفار ڈوب گئے۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ احکم الحاکمین کا طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری جو عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیے، آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا سایہ رہے گا، اور ان میں سے کچھ کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے، ان کا مقصود دنیا کا عیش و آرام ہوگا۔ ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے، لیکن آخر کار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کی تنقید کی، مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ آپ کا حقیقی بیٹا یام بھی عذاب الہی کا شکار ہو گیا، اور اس طرح آپ علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کی مستحق ٹھہری۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال دی ہے، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور آپ علیہ السلام کی اولاد جو کشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھی ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے، یافت کی نسل سے ترک، سکالبا اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام وجود میں آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام ہلاک ہو گئے تھے۔
ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کہا جاتا ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب نوح کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ میں تجھے 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ وہ چیزیں جن کا حکم دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا، کیونکہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات والا پلڑا جھک جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھتے رہنا، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالی مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جن سے منع کیا، میں تمہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے سے منع کرتا ہوں، تمہیں تکبر کرنے سے روکتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب؟ کیا اچھے جوتے پہننا، اچھا لباس پہننا، سواری کے لیے اچھا جانور رکھنا، یا اس کے پاس کثرت سے دوستوں کی آمد و رفت کا رہنا تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر تکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کی حقیقت کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں تکبر جیسی اس موذی مرض سے نجات دلائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک لوگوں کی صف میں شامل کرے۔ اللہ حافظ۔